بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے راہ ہدایت کے ناظرین و سامعین، ہمارا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کے معجزات کے حوالے سے چل رہا ہے۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کے معجزات بیان کرتی ہیں۔ پچھلی اقساط میں ہم نے کچھ معجزات کو ذکر کیا اور آگے بھی ہم ایک دو نشستوں میں اس کا ذکر کریں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 ماہ ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلام کرنا شروع کیا، اور جو پہلا کلام کیا، جو پہلی گفتگو، جو پہلے لفظ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح تھی، جس کو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ آپ نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، یعنی یہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ پہلے الفاظ ہیں جو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے نکالی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو پرورش ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ عام بچوں سے ہٹ کر تھی، کہ جتنا ایک بچہ جو ہے وہ تقریباً 1 سال میں یا 6 ماہ میں پروان چڑھتا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1 ماہ میں اتنا پروان چڑھتا، اور پھر 10 ماہ میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے وہ چلنا پھرنا آپ نے شروع کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات میں سے یہ بھی ہے، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بول یا براز جو ہے وہ بستر پر نہیں کیا، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بچپن میں بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا سطر کھلا ہو، اور اب کبھی اگر حرکت کرتے ہوئے سطر کھل بھی جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میرے پہنچنے سے پہلے ہی غیب کی طرف سے اس کا انتظام ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر مبارک جو ہے وہ ڈھک جاتا اور ڈھانک دیا جاتا۔ اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہد میں پنگوڑے میں ہوتے تو اس وقت بھی بارہا میں نے مشاہدہ کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی انگشت شہادت کا اشارہ جب رات کو چاند کی طرف کرتے تو چاند آپ کا کھلونا بنا ہوتا، جس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بھی قصیدہ نوریہ میں بھی اس شعر کو بیان کیا کہ چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا جو کھلونا تھا وہ بھی چاند تھا۔ اس کو بعد میں بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا، وہ آگے تفصیل سے ہم بیان کریں گے کہ انہوں نے بھی اس بات کا مشاہدہ کیا جب اعلان نبوت ہوا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بچپن میں اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ آپ جدھر بھی انگلی اٹھاتے چاند ادھر جھک جاتا۔ آپ نے فرمایا صرف یہی نہیں، میں بلکہ چاند جب رب کے حضور سجدہ کرتا اور جو تسبیح ادا کرتا میں اس کی آواز کو بھی سماعت کرتا تھا، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اور پھر بعض اوقات رات کو میں نے اٹھ کے دیکھا کہ ہم تو سوئے ہوتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک میں یا پنگوڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہوتے اور اس کی پاکی بیان کر رہے ہوتے، اور یہ الفاظ ادا کر رہے ہوتے کہ لا الہ الا اللہ، کہ وہ الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ ہے کہ جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، یعنی وہ حی اور قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے اور زندہ ہے۔ انسان تو سو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، ہم فرماتے تھے کہ میری آنکھیں سوتی ہے لیکن میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ عام انسان کا یہ ہے کہ وہ خواب غفلت میں ہوتا ہے اور نہ اس کو خبر ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا ہمارے سونے جیسا نہیں ہے۔ تو پھر جو آپ کی رضائی بہن ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تقاضا کرتی
کہ میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے کہ جہاں وہ بکریاں چرانے جاتی، جہاں دوسرے جاتے ہیں تو میرا بھائی محمد بھی جائے۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ ہر بار منع کر دیتی کہ نہیں، عرب کی گرمی ہے، تپش ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ یہ تپش جو ہے وہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے۔ تو پھر ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ گھر میں نہیں تھی تو حضرت شیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے لے گئی۔ تو پھر جب حضرت حلیمہ سعدیہ گھر آئی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہیں۔ تو پھر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ شیمہ کے پاس ہے، تو آپ ناراض ہوئی کہ تم اتنی دھوپ میں کیوں لے آئی ہو؟ تو حضرت شیمہ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اماں، میرا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے تو میں دیکھ رہی ہوں کہ ان پر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، ان کو گرمی نہیں لگ رہی بلکہ بادل جو ہے وہ ان پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ تو پھر تقاضا کرتی، اور جب 2 سال حضرت حلیمہ سعدیہ نے مدت رضاعت پوری ہوئی تو پھر ارادہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو واپس جو ہے وہ آپ کی والدہ کی طرف لوٹائے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی چونکہ واپس کرنا تھا تو حضرت حلیمہ سعدیہ واپس لے کر گئیں۔ تو پھر جب حضرت حلیمہ واپس لے کر گئیں تو مکے میں ان دنوں کچھ وبا پھیلی ہوئی تھی، تو ساتھ ہی تقاضا کر دیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو کچھ مدت کے لیے اور پھر ہم اس اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اور مکے میں چونکہ وبا پھیلی ہوئی تھی تو اس لیے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا نے بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ کے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ تو یوں حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ خوشی خوشی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ واپس لے آئیں۔ اب جب واپس لے کے آئیں تو آپ کی ملاقات جو ہے وہ کچھ کاہنوں سے ہوئی، اور کچھ یہود سے ہوئی، اور کچھ عیسائیوں سے ہوئی۔ تو پھر جب ان کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس میں سے سب سے پہلی جو ہوئی یہودیوں کے ساتھ ملاقات، تو اس میں سے حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ مکے کے باہر ہم ایک حوض پر ٹھہرے تو اس جگہ ایک شیخ حزیل بھی موجود تھا جو اس کا نام تھا، جو یہودی عالم تھا اور بڑا کاہن تھا۔ تو اس نے کہا، میں نے اس کے پاس لے کے گئی اور کہا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی پیدائش پر اس کی والدہ بڑی عجیب و غریب باتیں انہوں نے ہمیں سنائی ہیں، تو آپ بھی اس بچے کو دیکھ کے بتائیں کہ یہ کیا ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اس نے پوچھا کہ اس بچے کی والدہ محترمہ نے جو کہا ہے وہ اس کی ولادت کے وقت جو ہے وہ عجیب و غریب جو واقعات پیش آئے ہیں، تو آپ بتائیں۔ تو اس حزیل نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگا کہ اس کو ہلاک کر دو، کیوں کہ یہ بچہ تمام روئے زمین کا مالک بن جائے گا، کیونکہ آثار نبوت جو ہے، علامات نبوت جو ہیں وہ پیدائش سے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے عیاں تھے، نظر آ رہے تھے، واضح تھے۔ تو اس نے کہا کہ اور آسمان سے کسی حکم کا منتظر ہے، یعنی ان پر وحی آئے گی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں جلدی سے لے کر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گئی۔ اور اسی طرح حبشہ کے عیسائیوں کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کرنا، وہ بھی حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم واپس پلٹ رہے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ سے لے کر، تو پھر ایک دن ہم حبشہ کے عیسائیوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پھر آپ کی طرف تیز تیز نظروں سے دیکھنے لگے، یعنی وہ حبشہ کے جو عیسائی ہیں وہ دیکھنے لگے، اور اپنے کاموں کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جو ہے وہ پوچھ گچھ شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ، اور پھر آپ کے دونوں کندھوں کو دیکھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، وہ اس کا بیان انشاءاللہ آگے تفصیل سے آئے گا۔ تو پھر انہوں نے جب دیکھا اور آنکھوں کی سرخی کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب ہم سراپا کو بیان کریں گے میرے ناظرین تو اس میں یہ آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں جو آنکھیں تھی وہ سرخی مائل تھی، اس طرح کے سرخی کا ایک ڈورا جیسے کسی نے ڈالا ہوتا تھا، بڑے خوبصورت اور نفیس، کیونکہ کائنات میں اس طرح کا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسا بنایا ہی نہیں، تو پھر آپ کا جو سراپا ہے وہ بھی بڑا کمال کا، بڑا
زبردست جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اللہ پاک نے بنایا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا اس بچے کی آنکھوں میں درد ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ایسے ہی رہتی ہے۔ تو انہوں نے پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کو کہا کہ جتنا مال لینا چاہتی ہو وہ مال لے لو، اور یہ بڑا ہم پر تیرا احسان ہوگا، اور یہ بچہ ہمیں دے دو۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ نہیں، اور یہ کہتے کہ ہم اس بچے کو لے کر حبشہ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے علامات نبوت دیکھ لی تھی، تو وہ کیونکہ اس کی شان بڑی بلند ہو۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے انکار کر دیا، اور وہ آپ کو لے کر جو ہے وہ واپس آ گئی، کیونکہ ان عیسائیوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا پڑا ہے کہ ایک ایسا پیغمبر آخر الزمان تشریف لائے گا، اور اس کا مقام جو ہے وہ مقام پیدائش مکہ ہوگا، یا تو وہ کائنات میں جلوہ گر ہو گیا ہے یا ابھی ہونے والا ہے، یا ہمیں اس میں یہ علامات نظر آ رہی ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ جلدی سے اپنے خاوند کو ساتھ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر واپس پلٹ آئی۔ میرے ناظرین، اس سے آگے ہم انشاءاللہ اگلے معجزات اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آمین۔